بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی بہت ہی ایک اہم شب ہے۔ شب رحمت کا یہ آخری موقع ہے، یعنی 10ویں رات ہے یہ، اور وہ جو 11ویں رات ہوگی وہ عشرہ مغفرت کی پہلی رات، عشرہ مغفرت کی پہلی رات ہوگی، جو اگلی رات۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہر دن اور ہر رات رحمت کی ہے، ہر دن اور ہر رات مغفرت کی بھی ہے، اور حدیث کے مطابق روزانہ جہنم سے بے شمار قیدیوں کو آزادی عطا کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات، یہ تینوں خصوصیات رمضان کے ہر دن میں، ہر عشرے میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگرچہ سند میں کچھ تھوڑا بہت ضعف ہے، لیکن فضائل کے باب میں یہ قابل قبول حدیث ہے۔ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ فضائل کے باب میں علماء کرام نے اس کو بغیر کسی چھو و چرا کے قبول کیا ہے، اپنی کتابوں میں اس کو جگہ عطا فرمائی ہے، جگہ دی ہے۔ یعنی پہلے عشرے کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ایک خصوصی تعلق ہے، اور دوسرے عشرے کے ساتھ مغفرت کا ایک غیر معمولی لگاؤ ہے، اور تیسرے عشرے کے ساتھ جہنم سے نجات کا ایک خاص ہی تعلق ہے، خاص ہی کیفیت ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے۔ کبھی بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کر سکتا ہے، لیکن شب برات میں مغفرت زیادہ لوگوں کی جاتی ہے۔ مغفرت کے ساتھ ایک خصوصی تعلق شب برات کا ہے، تو اس معنی میں اس کو شب مغفرت کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں مغفرت نہیں کی جاتی، یا جہنم سے نجات کے جو ایام ہیں ان کے علاوہ کسی اور دن انتقال ہونے پر جہنم سے نجات نہیں ملتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ پیش نظر یہ ہے، بتلانا یہ منظور ہے کہ ان عشروں کا کسی کا رحمت کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، کسی کا مغفرت کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، کسی عشرے کا جہنم سے گل و خلاصی اور نجات کا ایک خصوصی تعلق ہے۔ تو اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ عشرہ رحمت کی 10ویں رات ہے، عشرہ رحمت کی 10ویں رات ہے، اور اگلی جو رات ہوگی وہ عشرہ مغفرت کی پہلی رات ہوگی۔ اس کا بالکل مطلب یہ نہ لیا جائے کہ آئندہ کل کسی کو رحمت نہیں ملے گی، لیکن وہ زمین کی ہر جگہ، زمین کا ہر حصہ اللہ کا ہوتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ملک السماوات والارض، لیکن بیت اللہ شریف کو اللہ کا گھر قرار دیا، اللہ کے ساتھ ایک خصوصی نسبت اس گھر کی بیان کی گئی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اللہ کی ملکیت ہے، ہر گھر اللہ کا گھر ہے، زمین کا ہر حصہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے اس کالے گھر کو، جس کو خانہ کعبہ کا نام دیا جاتا ہے، اس کو اپنا گھر قرار دے کر اس کے شرف میں، اس کی عزت میں، اس کی بزرگی میں، اس کی فضیلت میں کئی گنا اضافہ کر دیا، اور اس خصوصی نسبت کی وجہ سے ایک عظیم مقام اس گھر کو حاصل ہو گیا، عزت نصیب ہو گئی، مقام نصیب ہو گیا، اس گھر کا درجہ بہت بلند ہو گیا، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ یہ ہے اس کے پیچھے راز۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کی نسبت کسی چیز سے کر دیتے ہیں تو اس کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ یہ کہہ کر ہمیں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ سبحان اللہ، اس عشرے کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ایک خصوصی واسطہ ہے، ایک غیر معمولی تعلق ہے، اور اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے وہ زیادہ متمنی ان ایام میں ہوں، اور اللہ کی رحمت سے اکتساب فیض کرنے کا ایک موقع حاصل کرنا چاہیے، ہر ایک کو کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رحمت الہی بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس قسم کے کچھ جملوں کے سہارے ہم چلنے والے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ ایک دعا میں یہ بات زبان پر آ گئی کہ یا اللہ، یہ جو تھوک کے حساب سے بعض چیزیں بک جاتی ہیں، اور بعض جو ہے وہ پرچیز کے اعتبار سے بعض چیزیں الگ الگ سے خریدی اور فروخت کی جاتی ہیں، لیکن ہماری مغفرت اگر تھوک کے حساب سے نہ ہوئی تو پھر ہم تو پکڑے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، پورا حساب کتاب اگر ہو گیا، مکمل طور پر اگر ایک ایک وقت کی چھان بین اگر شروع ہو گئی، اور ایک ایک لمحے کا حساب اگر دینا پڑ گیا، ایک ایک لمحے کے حساب سے گزرنے کی نوبت اگر آ گئی، تو ہم تو مارے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، گرفت ہوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، واقعی گرفت ہو جائے گی، بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یا اللہ، اپنی رحمت عام سے، اپنی رحمت عام کے طفیل، اپنی عمومی رحمت کے طفیل، اور اپنے تھوک کے حساب سے جو رحمت آپ کے عام ہے، اس کی برکت سے یا اللہ نظر انداز کر کے، معافی کا معاملہ کر کے، اور درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ جاری رکھتے ہوئے یا اللہ مغفرت کا اعلان ہمارے لیے فرما دیجئے۔ یا اللہ، اپنی رحمت میں، رحمت کی لپیٹ میں ہمیں لے لیں، رحمت کے دامن میں اپنے چھپا لیں۔ یا اللہ، اپنی رحمت خاص اور رحمت عام کے جو کا وسیع دائرہ ہے اس میں داخل کر کے ہمارے گناہوں کو آپ چھپا لیں، ہماری فروگزاشتوں سے آپ صرف نظر فرما لیں، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ یہ کوشش ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے، یہ تمنا ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے۔ ہم تو وہ رحمت کے جو بہانے ہیں ان بہانوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، ان رحمتی سبقت علی غضبی، ان رحمتی سبقت علی غضبی۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے بندے، اے میری بندیوں، اے میرے انسانوں، اے میرے بندگان، تم سن لو، میری رحمت نے میرے غضب پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت نے میرے غضب پر، میرے عذاب پر، میری سزاؤں پر، میری ناراضگی پر سبقت حاصل کر لی ہے۔
میری رحمت جیت گئی ہے، میری رحمت غالب آ گئی ہے، میری رحمت آگے چلی گئی ہے، میری رحمت کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو گیا ہے، میرا غضب پیچھے رہ گیا۔ یا اللہ یہ دل خوش کن اعلان تو آپ نے فرمایا، اے رب کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے رحمتوں کے مالک اللہ، بے پناہ رحمتوں کے حامل اللہ، تمام صفات کے مالک اللہ، آپ کی تمام صفات کا اگر جائزہ لیا جائے تو قہر کی صفت، غضب کی صفت بہت تھوڑی نظر آتی ہے۔ اے کریم اللہ، آپ کے تمام صفاتی نام میں رحمت ہی رحمت غالب نظر آتی ہے، کرم ہی کرم غالب نظر آتا ہے، رحم ہی رحم زیادہ نظر آتا ہے۔ اور آپ نے فرما بھی دیا کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت نے غضب پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ جب آپ ہی نے یہ اعلان فرمایا، لہٰذا آپ اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں چھپا لیجئے، رحمت کی آغوش میں ہمیں جگہ عنایت فرما دیجئے، مغفرت کا، رحمت کا اور معافی کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما لیجئے۔ آپ کی رحمت غالب ہے۔ اور فرمایا اللہ کی رحمت کا کیا کہنا، رحمت کا سمندر ایسا ناپیدا کنار سمندر ہے، ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی وسعتوں کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت اس قدر پوری دنیا میں عام ہے کہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ میرا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو خوشی کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک ریگستان میں، صحرائی علاقے میں، جہاں چاروں طرف دشت ہی دشت ہے اور چاروں طرف صحرا ہی صحرا ہے، بے آب و گیاہ میدان ہے۔ عرب جہانوں میں پہلے زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے تو ستاروں کی جو سمت ہے اس کا تعین کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک، اور بعض اوقات 3 مہینے، ایک ایک مہینہ، 2 مہینے تک کا لمبا سفر ہوتا تھا۔ تو اللہ نے صحرائی علاقوں میں سفر کرنے کے لیے ایک ایسا عجیب و غریب جانور بھی پیدا فرمایا جسے ہم اونٹ کہتے ہیں۔ 25 دنوں کا پانی وہ سیو کر لیتا ہے، اور انسان اپنا ساز و سامان، اپنی ضروریات، اشیاء ضروریہ سب ساتھ لے کر وہ سفر کرنا شروع کرتا ہے، اور زندگی بچانے کے لیے ضرورت کے بقدر پانی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، کھانا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور باقی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، توشہ ہوتا ہے، زاد سفر ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان راستے میں 10 15 20 میل پیدل سفر کرنے کے بعد کسی جگہ کوئی درخت مل جائے، کوئی بیٹھنے کی جگہ، کوئی ٹھہرنے کی جگہ جب نصیب ہو جائے تو اس کے بعد وہ آرام کرتا ہے، سستا لیتا ہے، جو خشک کھانا، ڈرائی فوڈ اس کے پاس ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے، اس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو حدیث میں مثال دی کہ کسی صحرائی علاقے میں درمیان میں کوئی پہنچ گیا۔ حدیث کی مثال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرف بھی سمجھ لیں 15-20 دنوں کا راستہ، اس طرف بھی 15-20 دنوں کا راستہ، کسی بھی طرف جو ہے وہ انسانی آبادی، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، درختوں کا نام و نشان نہیں، کھانے پینے کی اشیاء کا کوئی نام و نشان نہیں، صحرا ہی صحرا، صحرا ہی صحرا چاروں طرف، اور بے آب و گیاہ، میدان ہی میدان، اور عرب کی سرزمین، رتیلی زمینیں، اور چاروں طرف انسانی آبادی نہیں ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے شاید پورا مہینہ لگے گا۔ اتنا لمبا سفر اختیار کر چکا ہے انسان، ساز و سامان ساتھ ہے، کھانے پینے کی ضروری اشیاء ساتھ ہے، پانی ساتھ ہے، توشہ سفر ساتھ ہیں، زاد سفر ساتھ ہیں، اور باقی ضروریات کی چیزیں سب ساتھ میں ہیں، اور وہ کھانے پینے کی چیزوں سے لدا ہوا اونٹ اس کے ساتھ ہے، بستر ساتھ ہیں۔ اچانک اس کو سستانا پڑا، آرام کر لینے کی ضرورت پیش آئی تو کسی جگہ پر اونٹ کو ٹھہرا کر وہ سو گیا، اور نیند سے جاگ کر پتہ چلا کہ اونٹ اپنے تمام ضروری اشیاء اور سامان کے ساتھ غائب ہے،
کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں، نہ پینے کے لیے پانی میسر ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے۔ اب وہ انسان یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا اونٹ بھی غائب ہے، کھانے پینے کا جو سامان ساتھ تھا وہ بھی غائب ہے، ضروری اشیاء جو ساتھ تھیں وہ بھی غائب ہے، اونٹ سامان سمیت کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، وہ اونٹ بالکل غائب ہو گیا۔ اب وہ کہاں جائے، کس طرف جائے، کچھ پتہ نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ اب میرے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کوئی ایک چیز بھی نہیں، اور سفر کر کے جانے کے لیے کسی سمت میں کوئی سواری نہیں اور کچھ بھی نہیں، اور اس وقت جو ہے موت کے علاوہ میرے پاس سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ موت یقینی ہو گئی ہے، موت پکی ہو گئی ہے، کیونکہ جس طرف بھی جائیں واپس جائیں تو بھی راستہ اتنا لمبا ہے کہ کئی دن لگ جائیں گے، مہینہ لگ جائے گا، آگے جائے گا تو بھی مہینہ لگ جائے گا، تو کہیں بھی کسی جگہ پر جا نہیں سکتا، اور 3 دن سے زیادہ انسان کھائے پیے بغیر بچ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ اس کو موت یقینی معلوم ہونے لگی کہ اب موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، برے طریقے سے میری موت واقع ہوگی، بہت ہی تکلیف دہ موت، اذیت ناک موت، اور پیاس کی موت، بھوک کی موت، اور بالکل بے سہارا ہو کر گر جاؤں گا میں، اور میرا ڈھانچہ رہ جائے گا، اور بری طرح میری موت واقع ہوگی۔ نہ جنازہ اٹھانے والا کوئی ہوگا، نہ دفن کرنے والا کوئی ہوگا، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ملے گی، موت یقینی ہے۔ اپنوں سے جدائی کا غم، کہاں مرا، کہاں ختم ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے سامنے طرح طرح کے اندیشے منڈلانے لگتے ہیں، اور پھر وہ یقینی موت کو دیکھ کر رو رو کر اس کا برا حال ہوتا ہے، اتنا زیادہ روتا ہے، اتنا زیادہ روتا ہے کہ اللہ اکبر، موت یقینی ہونے لگتی ہے۔ روتے 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 چیختے اور چلاتے ہوئے اس کا وقت گزرتا ہے، پھر روتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے۔ کتنا روئے گا اور کتنی پریشانی کا اظہار کرے گا، کتنا چیخے گا، کتنی پریشانی ہوگی، کتنے اندیشے منڈلائیں گے، کتنے خدشے اس کے دل میں پیدا ہوں گے، کتنی پریشانی لاحق ہوگی، الفاظ اس کا بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تو پھر وہ رو رو کر تھک جاتا ہے، اور اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور وہ کلمہ وغیرہ پڑھ کر شاید سو جائے، کیفیت ایسی ہو جائے کہ وہ کیفیت اس کی بہت ہی خطرناک ہو جائے، اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ شاید اب میں مر جاؤں گا، اور مرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو رو رو کر تھکاوٹ آ جاتی ہے۔ بہت زیادہ رونے کے بعد ایک مرحلہ تو ایسا آتا ہے کہ انسان کو غیر معمولی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، پھر وہ سو جاتا ہے، پھر وہ نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ادنا امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہتی، کوئی ادنا رمق بھی امید کی باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے کہ اب مرنا میرا یقینی ہے۔ تو بالکل مایوس ہو کر وہ سو جاتا ہے، پھر اچانک وہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، پھر اچانک جب وہ جاگتا ہے تو مایوسی کے عالم میں نیند شروع کی تھی، اور یہ سوچ کر نیند شروع کی تھی شاید یہ آخری نیند ہوگی، اور یہی نیند، اسی نیند میں اپنی موت آپ مر جاؤں گا، اور شاید دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو۔ مایوسی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، مایوسی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ مایوسی کس کو کہتے ہیں اس کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی مایوسی، ایسی نا امیدی اور ایسی پریشانی کہ اللہ اکبر، چاروں طرف پریشانی ہی پریشانی اور موت کا منظر اس کے سامنے آتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اسی حالت میں مایوس ہو کر وہ اس کو نیند آ جاتی ہے۔ بالآخر اچانک اس کی نیند جب ختم ہوتی ہے اور نیند سے جاگ کر اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کا وہ جو اونٹ گم ہو گیا تھا، غائب ہو گیا تھا، وہ اپنے کھانے پینے کے ساز و سامان اور اشیاء ضروریہ کے ساتھ وہ بالکل آنکھوں کے سامنے قریب حاضر ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائے، جو اپنے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری موت یقینی ہے، موت کے علاوہ اور کوئی چارہ کار دور دور تک نظر نہیں آ رہا، زندگی کی کوئی ادنا سی امید باقی نہیں رہی، اپنوں کو چھوڑ کر موت کی آغوش میں چلے جانے کا یقین ہو گیا تھا، اور رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ وہ آدمی اچانک جاگتا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ جو اونٹ غائب ہو گیا تھا، اور اس اونٹ کے وہی اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ، کھانے پینے کی سارے اشیاء کے ساتھ، وہ اونٹ بالکل قدموں میں حاضر ہے، بالکل ساتھ اس کو مل گیا۔ اچانک اس کو
اتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی کہ موت یقینی ہو چکی تھی اور اچانک زندگی مل گئی، جان بچ گئی، اور نا امیدی کی انتہا کو پہنچنے کے بعد اچانک زندگی کی امید جب پیدا ہو جاتی ہے اور زندگی دوبارہ جب واپس مل جاتی ہے، تو ایسے موقع پر انسان کو خوشی کتنی زیادہ ہوتی ہے آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسی کیفیت میں اگر کوئی پڑے تب جا کے اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو وہ پھر اچانک کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ خوشی کے مارے یہ کہتا ہے، یا اللہ، اے میرے رب، تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ، تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ وہ پتہ نہیں کیا بولے گا، وہ اللہ سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو میرا اللہ، تو میرا معبود، تو میرا خالق، تو میرا مالک، اور میں تیرا بندہ، تو نے میرے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا۔ تو خوشی کے مارے الفاظ بھول جاتے ہیں، تو اس کو الفاظ بھول گئے اور وہ اچانک اس طرح بول پڑا کہ یا اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ بالکل، یعنی کتنی خوشی کی وجہ سے، کتنی زیادہ مسرت حاصل ہونے کی وجہ سے، اور خوشی کی وجہ سے کتنا زیادہ آپے سے باہر ہونے کی وجہ سے ایک انسان اللہ کو بھولے سے، لاشعوری طور پر غلطی سے یہ کہہ بیٹھا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ وہ ہے تو غلطی، لیکن اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا اور اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا۔ الفاظ میں چوک ہو جاتی ہے، تلفظ میں غلطی ہو جاتی ہے، اور الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ اچانک آپے سے باہر ہو کر وہ کتنی زیادہ خوشی حاصل ہونے کی وجہ سے، بعض اوقات خوشی کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ خوش ہو کے وہ مر جاتا ہے، خوشی کے مارے وہ مر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا، اتنی خوشی ہو جاتی ہے۔ تو اتنی خوشی ہو گئی، اتنی خوشی، اتنی مسرت کہ اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب آپ بتاؤ کہ کتنی خوشی کی وجہ سے بندہ اپنے بارے میں بھولے سے، غلطی سے، سب کچھ بھول کے خوشی کے مارے ایسا کہہ سکتا ہے، الٹا جملہ استعمال کر سکتا ہے کہ یا اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اس بندے کو جس کو غلطی سے الٹے الفاظ زبان سے نکل گئے، غلط الفاظ زبان سے نکل گئے، تو اس کی خوشی کا اندازہ ہم اور آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو ایک تمثیل کے طور پر بیان کر کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بندے کو دوبارہ زندگی مل جانے پر جتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بھولے سے وہ اللہ کو بندہ کہہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو رب کہہ دیتا ہے، اس کی خوشی کا جس طرح کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اس کی خوشی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ جس طرح قاصر ہے، اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ انسان الفاظ کے ذریعے اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ موت پکی ہو گئی تھی، موت یقینی ہو گئی تھی، اور اچانک دوبارہ زندگی مل جانے سے، دوبارہ زندگی واپس گویا مل جانے سے، اور یقینی موت سے اپنے آپ کو بچانے کا راستہ نظر آنے سے، اور گم شدہ اونٹ مال و متاع کے ساتھ دوبارہ واپس مل جانے سے دوبارہ زندگی کا یقین ہو گیا، اور پھر خوشی اتنی ہوئی کہ غلطی سے جملہ اس طرح نکل گیا۔ تو اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے، میرے اللہ کو بندے کے توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اے اللہ، دولتیں مل گئی آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ ایک بزرگ نے اپنے اشعار میں کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ دولتیں مل گئی آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے ناظرین، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ نے، اللہ کے حبیب مکرم رسول معظم، رؤوف الرحیم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اللہ کی
رحمت کے دریا کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے، رحمت کے سمندر کو ہمارے سامنے اجاگر کرنے کے لیے، رحمت کی انتہا کو ہمیں بیان کرنے کے لیے کیسی تمثیل بیان فرمائی۔ زبان رسالت سے یہ تمثیل بیان کی گئی، زبان رسالت سے یہ مثال بیان کی گئی کہ میرے اللہ کو توبہ سے کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کو توبہ سے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اتنی زیادہ مسرت حاصل ہوتی ہے، اتنا زیادہ میرا مولا خوش ہوتا ہے، میرے اللہ کو اتنی زیادہ مسرت ہوتی ہے کہ جیسا کہ کسی صحرا میں موت یقینی ہو جانے کے بعد دوبارہ اونٹ اشیاء ضروریہ اور کھانے پینے کے سامان کے ساتھ لدا ہوا اونٹ واپس ملنے پر اس مسافر کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ہوگی، ہو سکتی ہے، ایسی خوشی اگر میرے اللہ کو حاصل ہوتی ہے تو پھر آپ اور ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ، میرے اللہ کی رحمت کا کیا اندازہ، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت ہمارے تصور سے بھی ماوراء ہے، ہمارے تخیل سے بھی ماوراء ہے، ہماری پرواز ادراک سے بھی بالاتر ہے۔ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ میرے اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ وہ ایک اللہ کے ولی نے، ایک بندے نے کہا تھا کہ کیا حساب کتاب کے لیے قیامت کے دن اللہ ہوگا، اللہ حساب کتاب لیں گے؟ تو عالم دین نے جواب میں کہا ہاں، اللہ حساب لیں گے، حساب لینے والی ذات اللہ کی ہوگی۔ تو کہا پھر تو مزے ہو گئے، ایسی ذات اگر حساب لینے پر آ جائے تو ایسا تو کوئی دریا دل ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو رحم دل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایسا غفور الرحیم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایسی ذات حساب لینے پر ہوگی، حساب لینے والی ذات اگر اس اللہ کی ہوگی تو میرے تو مزے ہو گئے، میری خوشی کا کیا ٹھکانہ۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ، اللہ کی رحمت کا عشرہ رحمت کا آخری دن، عشرہ رحمت کی آخری رات، جس میں رحمت الہی کے دریا کی کیفیت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے، بہت حوصلہ افزا، امید افزا پیغام ہے کہ میرے اللہ کی رحمت کا دریا کس طرح جوش میں آئے گا۔ اس سمندر کی گہرائی کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس سمندر کا کوئی کنارہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ ایسی رحمت ہے، ایسی رحمت ہے۔ جب باپ سزائیں دینے پر بیٹے کو تلا ہوا ہوتا ہے، باپ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹا واپس آئے، ہڈیاں توڑ دوں گا، کمر توڑ دوں گا، جان سے مار دوں گا، سخت سزائیں دوں گا، بڑے جرم کا ارتکاب بیٹے نے کیا ہے۔ ٹھیک ایسے موقع پر پچھلے والے دروازے سے ماں جو ہے وہ اندر داخل کرتی ہے بیٹے کو، اور پھر وہ رو رو کر سہارا دیتی ہے، جان بچاتی ہے، پیٹ کاٹ کر ماں بچوں کو اپنے لخت جگر کو کھلاتی ہے، تعلیم کا انتظام کرتی ہے، دوسروں کے گھروں پر جا کے برتن مانج کر وہ ماں پرورش کرتی ہے، اب خود کھائے بغیر بچوں کو کھلاتی ہے، خود پیے بغیر بچوں کو پلاتی ہے۔ اللہ نے ماں میں اتنی محبت عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں جتنے پیار ہیں، جتنی محبتیں ہیں، ان میں ملاوٹ کا شائبہ ہے، ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، منافقت کا شائبہ ہے، ملاوٹ کا شائبہ ہے، خلوص پایا نہیں جاتا۔
ہر کوئی مفاد پرست ہے، خود غرض ہے، اپنے مفاد کی وجہ سے، اپنے دنیاوی فائدے کی وجہ سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر امداد کے لیے، محبت کے لیے کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بیوی کی محبت بھی اتنی خالص نہیں ہوتی کہ اگر شوہر جو ہے کچھ کام نہ آئے، ضروریات پوری نہ کریں، شوق پورا نہ کریں، خواہش پوری نہ کریں اور اللے تللے نہ کرے، تو پھر شوہر سے محبت اس کی مدھم پڑ جاتی ہے۔ اولاد کے دل میں بھی باپ کی محبت ہوتی ہے کہ ساتھ کیا لائے ہیں، ہدیہ کیا لائے ہیں، پیسے کیا لائے ہیں، اس میں بھی خلوص کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ماں ہوتی ہے جس کی آج کے دور میں یہ ملاوٹ کا دور کہا جاتا ہے، لیکن اس ملاوٹ کے دور میں بھی ماں کی محبت آج بھی خالص ہے، آج بھی پیار بھری محبت ہے، آج بھی اس میں خلوص ہے، آج بھی اس میں لگاوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، آج بھی اس میں ملاوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا اور خلوص ہی خلوص نظر آتا ہے۔ آج کے اس ملاوٹ کے دور میں بھی ماں کی محبت بڑی خالص ہوتی ہے، پیٹ کاٹ کر کھلاتی ہے، دوسروں کے گھر میں برتن مانجھ کر بچوں کے اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ بچوں کو کھلاتی ہے، بچوں کی خواہشات کا پیٹ بھرنے کے لیے، بچوں کی ایک ایک آرزو اور تمنا پوری کرنے کے لیے ماں جو ہے ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کسی زمانے میں بہت پہلے اچانک رات میں نے کہہ دیا تھا کہ رات کو میں ڈر کے مارے اچانک جاگ گیا ہوں، ڈراؤنا خواب کوئی نظر آ گیا، رات کو میں تنہائی میں ڈرتا ہوں۔ بس وہ کہنا تھا، اس دن سے میری ماں کی رات کی نیند غائب ہو گئی ہے۔ وہ ایک جملہ میں نے کہنا تھا، کہہ دیا تھا، اب اس کے بعد سے میری ماں کو رات کے وقت روزانہ نیند نہیں آتی کہ شاید میرا بیٹا ڈر جائے اور اس کو اس وقت جو ہے میں سوئی ہوئی ہوں گی اور میں جاگ نہیں پاؤں گی اور اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ میں محترم ناظرین یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماں کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی اندازہ نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کے بارے میں ملاوٹ کا کوئی شائبہ نہیں، جس کے خلوص کے بارے میں آج بھی کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، ہر شک اور شبے سے بالاتر ہے۔ ایسا خالص پیار، ایسی خالص محبت ماں کی ہوتی ہے، اور پوری دنیا کی لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں ماؤں کی ساری محبتیں اگر ملا لی جائیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ماں کی محبت کا دریا کتنا بڑا ہوگا۔ میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کی تمام ماؤں کو جو محبت دی گئی ہیں، جانوروں کی ماؤں کو، انسانوں کی ماؤں کو، چرند اور پرند کی ماؤں کو، اور تمام مخلوقات کی ماؤں کو جو پیار دیا گیا ہے، جو محبت دی گئی ہے، وہ ساری ماؤں کا سارا پیار اگر ملا لیا جائے، ماؤں کی ساری محبتیں اگر یکجا کر لی جائیں تو وہ 1% ہے، اور میرے اللہ کے پاس محبت اور رحمت کا جذبہ 99% آج بھی باقی ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کا کوئی حد و حساب نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، لیکن کوئی طلبگار ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں لیکن کوئی طلبگار ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ جس اللہ کی جھولی میں اتنی زیادہ رحمتیں ہوں، اتنی زیادہ محبتیں ہوں، اتنا زیادہ کرم ہو، اتنا زیادہ فضل ہو، اتنی زیادہ رحمتیں ہوں، اس اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہو، وہ رحمت بانٹی جا رہی ہو، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اگر کوشاں نہ ہوں، اس رحمت کے حصول کے لیے ہم اگر فکر مند نہ ہوں، اس رحمت کو پانے کے لیے ہمارے اندر کوئی طلب نہ ہو، کوئی جستجو نہ ہو، ہم طلبگار اگر نہ ہوں، تو اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ تو دینے پر آمادہ ہے،
اور ہم لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، ہم آنکھوں سے آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں، ہم دست سوال دراز کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسکنت کے ہاتھ اس کے آگے پھیلانے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لجاجت کے ساتھ کوئی لفظ زبان سے نکالنے کے لیے تیار نہیں، ہم طلب کرنے پر آتے نہیں اور وہ دینے کے لیے انتظار میں ہیں۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفرا، اس کی طرف سے ندا دی جا رہی ہے، اس کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے، اس کی طرف سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں کہ الا هل من مستغفر فاغفرا، کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، جس کو مغفرت عطا کی جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں، ہے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا کہ جس کے کبیرہ گناہ میں معاف کروں، ہے کوئی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا جس کو میں اس دلدل سے نکالوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو میں مغفرت عطا کروں۔ الا هل من مسترزق فارزقا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں۔ الا هل من مبتلا فاعافیا، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا، ہے کوئی مشکل میں مبتلا، ہے کوئی غم میں مبتلا جس کا غم میں غلط کروں، جس کی تکلیف کو میں مٹھاس میں تبدیل کروں، جس کی پریشانی کو میں غائب کر دوں، جس کے غم کو میں خوشی میں تبدیل کر دوں، جس کی پریشانی کو میں راحت میں تبدیل کر دوں، ہے کوئی بیمار جس کو میں شفا عطا کروں، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا جس کی پریشانی دور کروں، ہے کوئی فیملی پرابلم میں مبتلا، ہے کوئی رزق کے تنگی میں مبتلا، ہے کوئی مشکل میں مبتلا، ہے کوئی جھوٹے مقدمے پہ پھنسا ہوا جس کو نکالنے کے لیے میں تیار ہوں۔ الا کذا الا کذا، دنیا کے لاکھوں پرابلمز، دنیا کی لاکھوں پریشانیاں، دنیا کے لاکھوں مسائل، سب ایک ایک کر کے بیان کر کے اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، صدا دی جاتی ہے کہ میں معافی کے لیے تیار ہوں، میں معافی کے لیے اپنا دست شفقت میں نے آگے بڑھا دیا ہے۔ تم اگر میری طرف آؤ گے، تم اگر میری طرف آدھا ہاتھ آؤ گے، میں تمہاری طرف پورا ایک ہاتھ آؤں گا، تم میری طرف ایک ہاتھ آؤ گے، میں تمہاری طرف 2 ہاتھ آگے بڑھوں گا، تم میری طرف پیدل چل کر آؤ گے، میں دوڑتا ہوا تمہاری طرف آنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی طرف سے یہ صدائیں دی جا رہی ہے کہ بالش بھر بندہ اللہ کی طرف آئے گا تو اللہ پورا ہاتھ میری طرف آگے بڑھے گا، ایک ہاتھ میں آگے بڑھوں گا، اللہ 2 ہاتھ آگے بڑھنے کے لیے بلا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، میں پیدل چل کر اللہ کی طرف آگے بڑھوں گا اور اللہ دوڑتے ہوئے میری طرف آنے کے لیے اعلان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے اللہ کی کرم نوازی، یہ ہے اللہ کی ذرہ نوازی، یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اس رحمت کی وسعت کو اللہ نے کن کن الفاظ سے بیان کیا، کن کن واقعات کے ذریعے بیان کیا، کن کن اسلوب سے بیان کیا کہ رات بھر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ کہ ایک بوڑھا انسان، حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا، جس کے اعضاء جو جوانی گناہوں میں گزار دی، ڈاکہ زنی کرتا تھا، چوری کرتا تھا، دوسروں پر دست اندازی کرتا تھا، ہاتھ سے تکلیف پہنچائی، زبان سے تکلیف پہنچائی، پیر سے تکلیف پہنچائی، اپنے طرز عمل سے تکلیف پہنچائی، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، دوسروں کے مال غصب کیے اور نہ جانے کتنے گناہ سب کیے، اور اب جو ہے اس کی جوانی کا غرور تھا، طاقت کا نشہ تھا، اور اکڑے ہوئے بازو تھے اور جسم میں طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ بڑھاپا اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، اور ہاتھ میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، گردن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، پیٹھ جھک جاتی ہے، پیروں کو اٹھا کر چلنے کی سکت باقی نہیں رہتی، گناہ کرنے کی کوئی طاقت باقی نہیں، اور ایسے موقع پر جب وہ مجبور ہو جاتا ہے، دوست آپس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور فرینڈز الگ ہو جاتے ہیں،
اور دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بیوی بچے الگ ہو جاتے ہیں، دوست بھی الگ ہو جاتے ہیں، دولت کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا، گناہ کرنے کی کوئی سکت نہیں، دنیا میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں، سب نے بالکل تنہا چھوڑ دیا، اور وہ بالکلیہ طور پر مجبور محض ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیے، اور اس کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی، سارا نشہ حرن ہو گیا، اور ایسے موقع پر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے زمین اور آسمان کا خالق و مالک اللہ، اے رب کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے رحمتوں کا دریا رکھنے والا اللہ، اے محبتوں کا سمندر اللہ، میری حیات نے جواب دے دیا، جوانی جواب دے چکی ہے، اور میری طاقت جواب دے چکی ہے، گناہوں کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے، اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی محبت کرنے والا نہیں، کوئی مجھے آج تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، دوستی کے لیے کوئی تیار نہیں، ساری مخلوق خدا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس وقت میں تنہا ہو گیا، میرا کوئی سہارا نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، ساری طاقتوں سے عاری ہونے کے بعد، اور ساری طاقتیں، ساری زندگی برباد کر دی، جوانی برباد کر دی، جب عبادت کر سکتا تھا اس وقت میں نے عبادت نہیں کی۔ اس طرح ساری زندگی کا نافرمان جب توبہ کرتا ہے تو ایسے موقع پر میرا اللہ اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح صحرا میں اونٹ گم ہو جانے پر لدا ہوا سامان کے ساتھ اونٹ گم ہو گیا، اور پھر اچانک اس اونٹ کے مل جانے پر اس مسافر کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی میرے اللہ کو اس بوڑھے انسان کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ عشرہ رحمت اختتام کو پہنچ گیا، آج عشرہ رحمت کی آخری رات ہے، ہر رات میرا اللہ رحم کرنے پر آمادہ رحمت ہے، ہر رات ہر دن میرا اللہ آمادہ رحمت ہے، لیکن اس عشرے کو، رمضان کا پہلا عشرہ، پہلے 10 شب و روز، پہلے 10 دن راتیں ایسی ہیں کہ ان میں رحمت ہی رحمت ہے، رحمت کی خاص شان اللہ کی اس پورے عشرے میں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا رحمت کے طلبگار جو بندے ہیں، رحمت کے طلبگار جو بندیاں ہیں، ان سب کے ذمہ یہ فرض بنتا ہے، ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت کا دریا جب بہہ رہا ہو، اللہ کی رحمت کا سمندر جب موج زن ہو، اللہ کی رحمت کی بارش جب ہر آن برس رہی ہو، اللہ کی رحمت کے لیے ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی آغوش میں لینے کے لیے جب پکارا جا رہا ہو، رحمت جب جوبن پر ہو، رحمت جب عروج پر ہو، رحمت جب انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، اور رحمت سے نوازنے کے لیے میرا اللہ ہر آن بندوں کو بلا رہا ہو، اور رحمت کا آخری عشرہ بالکل اختتام کو پہنچ گیا ہو، ایسے موقع پر اس رحیم اللہ کی رحمت، رحمان اللہ کی رحمت، غفور اللہ کی رحمت، کرم نواز اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے آج کی رات، عشرہ رحمت کی آخری رات میں اس رحمت کے حصول کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کو اللہ تعالیٰ آغوش رحمت میں چھپا لے، قبر میں جو مرحومین ہیں ان کو رحمت کی آغوش میں چھپا لے، میرے اوپر رحمت کا سایہ ہو جائے، میری اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، رحمت کی آغوش میں اٹھا لے۔ اس رحمت کے حصول کے لیے شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اور آخری عشرہ رحمت کی آخری رات ہو زندگی میں، اور ایسی رات شاید دوبارہ زندگی میں نصیب نہ ہو، اور یہ آخری موقع ہو۔ کیا اس رحمت کے حصول کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں؟ اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ خاطر ہونا چاہیے ہے کہ نہیں؟ اس رحمت کے لیے دوڑ لگانا چاہیے کہ نہیں؟ اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جد و جہد کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ میں ایک نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ نسخہ کیا ہے کہ الراحمون الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی،
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو لوگ رحم کرنے والے ہیں، جو لوگ ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، جو لوگ غمخوار ہیں، غم گسار ہیں، رحم دل ہیں، رحم دوسروں پر کرنے والے ہیں، اللہ کے بندوں پر رحم کھانے والے ہیں، اللہ کی مخلوق پر ترس کھانے والے ہیں، مصیبت زدہ انسانوں کی مصیبت دور کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا جا رہا ہے جو رحم کرنے والے ہیں، رحم کھانے والے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، پیاسوں کو پانی پلانے والے ہیں، بے گھر افراد کو چھت فراہم کرنے والے ہیں، لامکان لوگوں کو مکان عطا کرنے والے ہیں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے رحم کھانے والے ہیں، ترس کھانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ جو لوگ رحم دل ہیں اور دوسروں پر رحم کرتے ہیں ان پر رحمان تبارک و تعالی رحم کرتا ہے، رحمان کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ یہاں پر دوسرا کوئی صفت نام اللہ کا استعمال نہیں کیا گیا، رحمان کا لفظ استعمال اس لیے کیا گیا کہ اللہ اپنی شان رحمانیت کے ساتھ، رحمانیت کی پوری شان کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، رحمت کی پوری آب و تاب کے ساتھ، رحمت کی پوری قوت جلوگر کرتے ہوئے، رحمت کی پوری قوت جلوگر ہو جاتی ہے، رحمت کی پوری شان سامنے آ جاتی ہے، رحمت مبالغے کے ساتھ ایسے لوگوں پر برستی ہے۔ اللہ نارمل رحیم نہیں رہتا بلکہ شان رحمانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے لوگوں پر رحم کھاتا ہے، ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آج جو لوگ اہل زمین پر رحم کھائیں گے، رحم کریں گے، رحمت کا معاملہ کریں گے، عفو درگزر کا معاملہ کریں گے، فوڈ ٹیکس عطا کریں گے، پانی کا انتظام کر کے دیں گے، واٹر ویل کا انتظام کر کے دیں گے، جس علاقے میں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد بنوائیں گے، جہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے وہاں پر پانی کا انتظام کریں گے، زمین والوں پر رحم کھائیں گے، مخلوق خدا پر رحم کھائیں گے۔ میرا اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کھائے گا۔ رحمت کی یہ شان جب ہمیں معلوم ہو گئی، رحمت کا یہ انداز جب ہمیں معلوم ہو گیا، رحمت کی بے انتہا کیفیت جب ہمارے سامنے آ گئی، رحمت کی اللہ کی شان رحمت جب ہمارے سامنے اس الفاظ کے ساتھ بیان کر دی گئی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج اہل زمین میں اہل غزہ رحم کے قابل ہیں۔ کیا ان کو آپ 10 پاؤنڈ میں ہول چکن کا کین آپ بھجوا سکتے ہیں؟ یہ سینکڑوں کیا ہزاروں کے حساب سے بھجوانے کے لیے ابھی آپ کو فیصلہ لینا چاہیے۔ پورے سال کے لیے فوڈ پیک دینے کا وعدہ ابھی آپ نے کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اہل یمن پر رحم کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یمن کے مہاجر کیمپوں میں فوڈ پیک بھجوائیے، ان پر رحم کھائیے، ان پر ترس کھائیے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجئے۔ میرا اللہ پوری شان رحمانیت کے ساتھ عشر رحمت کی آخری رات میں آپ پر رحم کھائے گا۔ اگر والدین اور مرحومین پر اللہ کی رحمت اگر ہم چاہیں تو ان کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں فوڈ پیک ابھی ہم لکھوائیں۔ یہ رات بار بار زندگی میں نصیب نہیں ہوگی، کوئی عشرہ رحمت تو ایسا ہوگا جو زندگی میں آخری ہوگا۔ آئندہ سال عشرہ رحمت کی آخری رات دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو، آج سارے بھائی بہن فون اٹھائیں، کال کریں، اور ابھی کالوں کی رحمت کی اگر بارش چاہیے، بارش کی طرح رحمت اگر اپنے اوپر برسانا چاہیں تو اللہ کے لیے بارش کی طرح کالیں بھی شروع کر دیجئے۔ میرے اللہ کی رحمت آپ کی طرف ضرور متوجہ ہوگی۔ کالوں کا انتظار رہے گا۔ وقفے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔